إلا الله. جناب آپ کا خیر مقدم ہے احساس فاؤنڈیشن اور محرم الحرام کی اپیل ہے یہ 2023 کی، اور آپ سے بارہا یہ اپیل کی جا رہی ہے اور بالکل کرتے ہیں ہم اپیل. اور مجھے خوشی اس بات کی کہ ہمارے ویورز بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اپنے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو خدا نہ خواستہ ڈیزاسٹر کا شکار ہوئے، سیلاب سے متاثر ہوئے، تو یا کورونا میں ہم نے دیکھا. کمال ہے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ڈونیشن آپ جاری رکھیں، فنگر ٹپس پہ آپ کے پاس آن لائن آپ کر سکتے ہیں. جتنے نمبرز ہیں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں اسکرین پر. دوسری ونڈو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ اس مسجد کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ تعمیر ہو رہی ہے. راشن کی تقسیم کا وہ سارا سلسلہ دکھایا جا رہا ہے. مسجد بھی تو تعمیر کرنا ایک بہت بڑی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ، اور نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو پہلا کام ہی مسجد تعمیر فرمائی آپ نے. تو مسجد کا تعمیر کرنا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مبارک عمل ہے. اور اس علاقے میں کہ جہاں موجود نہ ہو، ہمارے ہاں تو تقریباً بہت قرب و جوار میں مساجد مل جاتی ہیں، لیکن وہ مسجد کی جو مسجد بنائی گئی ہو اور وہاں پر لوگ جو ہے نہیں ان کے لیے مسجد ممکن ہو اور اس جگہ مسجد بنا دی جائے تو کتنا اجر و ثواب ہے. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا اور اشرفی صاحب آپ کی بھی، کہ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے. قسمت کو، صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے میرے آقا، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، روشن ہوں گی. دیکھیں نا آپ اس مسجد کا تصور دیکھیں، مسجد نبوی کا، کہ اللہ اکبر، اس میں ستون تنے لگائے جا رہے ہیں اور چھت جو ہے وہ چھال جو ہوتی ہے اس سے چھت بنائی جا رہی ہے، اور مٹی جو ہے پتھر ہیں اس پر، اور اس پہ مٹی ہے، وہی فرش ہے، اسی پر سجدے ہو رہے ہیں. یعنی کچی مسجد کے پکے نمازی. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن آج ہمارے ہاں جو ہے چلرز لگے ہوئے ہیں، سپلٹس لگے ہوئے ہیں، بہت نرم و گداز قالین ہیں 3-3 انچز کے، لیکن مسجد میں نماز ہی نہیں ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے. ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے میرے آقا، آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہیں. آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہیں. آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے. آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے میرے آقا، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. ایک صحابی رسول نے سرکار علیہ السلام سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، اور جب ان سے احوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ سے ایسی خوشبوئیں نبی کریم علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے بعد آتی ہیں کہ جیسے میں نے عطر دان میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہو. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے میرے آقا، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. اللہ اکبر. اس ذات گرامی کی امت میں ہم کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہم جب صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے دیگر اعمال، ہمارے مستحبات، جتنی چیزیں ہیں، اس کے کامل طور پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر قبول ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل یا کوئی یقین کی کیفیت نہیں. لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے ہمارا، ایک بندہ مومن کا، کہ جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے ایک امتی کی حیثیت سے ہمارا پیش کیا جانے والا درود و سلام. تو ابتداً جو بات ہوئی پہلے سیگمنٹ میں وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کی عظمتوں میں ورا الورا ہے نا جناب. اس پر تو ہم پوری زندگی تمام ہو جائے گی، ہم سے بات نہیں ہو سکے گی. ورا الورا شان اللہ نے عطا فرمائی. اس گھرانے کی جو سخاوت ہے وہ کس انداز کی ہے. اللہ اکبر. کیا انداز ہے سخاوت کا کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں لیکن سائل کی، یعنی کہ افطار کا سامان رکھا ہوا ہے اور سائل جو ہے دستک دے رہا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹایا جا رہا ہے. پھر قرآن پھر اس کو حوالے کے طور پہ پیش کرا ہے. جناب یہ ہے معاملہ. تو اس گھرانے کی، یعنی خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جو سخاوت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ علامہ صاحب بیان فرمائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اہل بیت اطہار 3 دن سے افطاری کے حوالے سے افطار کر رہے ہیں، جی اور ایک دن یتیم، ایک دن مسکین، ایک دن قیدی، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور خود ان لوگوں نے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، لیکن جو سائل آیا ہے اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے۔ اور یہی خانوادہ رسول کی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، بالکل یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، یہ وہی گھرانہ تو یہی وہ گھرانہ ہے کہ جن کے پاس کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کی اہلیہ آئیں اور کہا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا بنایا ہے اور خوشبو بھی تیار کی ہے، تو آپ ایسا کریں آپ کے جو ہم پلہ لوگ ہیں انہیں لے آئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے اور وہاں جتنے مساکین تھے سب کو لے آئے، اور لانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھانا ان لوگوں کو کھلایا۔ تو آپ کی اہلیہ وہیں پہ موجود تھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، کبھی بھی کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھنا، ان مسکینوں کو کھلائے کر۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ مدینے میں اگر کسی سخی کا پوچھا جاتا تو لوگ حضرت امام حسین کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اتنے سخی کہ جو شخص آ جاتا اسے دیا کرتے تھے، اور اتنا دیا کرتے تھے کہ اکثر مقروض ہو جایا کرتے تھے۔ تو سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے۔ امام حسن پاک علیہ السلام، امام حسن کی بھی بات کی جائے تو یقیناً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا گئے اور فوراً اسے 10,000 درہم عطا کر دیے۔ یہ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کی سخاوت کی اعلیٰ مثال یہ ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ پیارا قول بھی یاد آ گیا، فرماتے ان خیر المال ما وقع العرض، فرماتے ہیں بہترین مال وہی ہے جو کسی کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر کسی کو کپڑا دے دیں، کسی کو راشن دے دیں، کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر دیں، تو یقیناً یہ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے پوری زندگی فاقے کر کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ اہل بیت اطہار کی سخاوت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت صرف زبانی ہی نہ کریں، بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ قول مجھے یاد آ رہا، فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، فرماتے ہیں اگر تمہاری محبت سچی ہے تو صرف زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، یقیناً یہ محبت کام آئے گی، لیکن ان لوگوں سے محبت میں کامل اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ بھی چلیں۔ وہ جیسے سخی تھے تو ہمیں بھی آج سخاوت کے دریا بہانے چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی فلاں ذمہ داری ہے، بلکہ اہل بیت اطہار انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب کچھ اپنے گھر کو لوٹا دیا، 72 افراد جام شہادت نوش کر گئے صرف دین کی سربلندی کے لیے۔ یہی سخاوت اہل بیت اطہار ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت جہاں کر رہے ہیں وہیں ان سے محبت کے دعوے میں کامل اس وقت ہوں گے کہ جب ہم حقیقی معنوں میں ان سے محبت کے تقاضے پورے کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، یہی وہ بات ہے کہ جو آپ تک پیغام پہنچانا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر، تمام کا ذکر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے، جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ حضور کا فرمان گرامی ہے اصحابک النجوم، یہ میرے صحابہ جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے، جو روشنی کے امین ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہے
کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامان پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دامان پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کے جانثاروں کا ذکر ہو، اور اہل ایمان کا دل تر و تازہ نہ جو ہو جائے، ایمان اس کا جو ہے اس میں تازگی نہ آ جائے، تو پھر فکر کرنی چاہیے اپنی کہ ہم کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں ہم نے صحیح طور پر ان ہستیوں کے بارے میں ادراک حاصل نہیں کیا، ان کے بارے میں ہم معرفت نہیں رکھتے۔ اچھا، علامہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں سخاوت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا، اور خوشی کی بات ہے کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں ہی الحمدللہ اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیات، یعنی خاندان سادات کے افراد موجود ہیں، کہ جن سے میں سوالات کر رہا ہوں، اور آج موضوع بھی ایک ایسا ہے۔ کیا فرمائیے گا اشرفی صاحب کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک دل کی نرمی ہوتی ہے، پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ دل کی نرمی ہوتی ہے کہ جو کسی کے لیے ہمدردی کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو نرمی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا، وہ کہ چاہتے ہیں سختی ہوتی رہے، لوگ مسائل کا اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم میں جو دوریاں ہیں، یہ جو ہمارے فاصلے ہیں، یہ کیا کم ہو سکتے ہیں اگر یہ جذبہ خیر سگالی، جذبہ خدمت خلق ہم میں پیدا ہو جائے، ہم دوسروں کے لیے سوچنے لگیں، اور دوسروں کی بہبود کے لیے دوسرے کی کام آنے کا جذبہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے، تو کیا ہمارا یہ جو افتراق ہے اور یہ جو فاصلے ہیں، یہ کم ہو کر ہم ایک امت وحدت کے طور پر مسلم امہ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا، کہ ان کا دور ایک ایسا دور تھا، ایسا شفاف دور تھا، کہ ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے اپنے، کہ وہ ایک دور کہ جب زکوٰۃ دینے والے موجود تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، ایسا بھی دور گزرا ہے تاریخ اسلام میں۔ تو کیا فرمائیے گا یہ جذبہ اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ہمارے باہمی جو اختلافات ہیں اور افتراق ہے وہ ختم ہو کے ایک یگانگت جیسا معاملہ ہو سکتا ہے پیدا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا رئیس بھائی، ایسا کیوں نہیں ممکن ہے، اور بلکہ اس کا تو ہمیں حکم ہے، انصاف کا حکم ہے، اور یہ جو حقوق العباد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، یہ جو معاشرتی ناانصافی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا بحران پیدا ہوا، یہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہے، یہ جو معاشرے میں استحصال والی صورتحال ہے، اب اس میں اجتماعی طور پر بھی ہے اور انفرادی طور پر بھی ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا جیسا کہ آپ نے اس کا نصیب ہے، جی اس کے امتحان میں، وہ تو ہاں ہم بڑے پارسا ہیں جناب، ہم پر کوئی امتحان نہیں، وہ امتحان میں، وہ امتحان میں بڑا ظلم ہے۔ تو کوئی صبر پہ ہے اور کوئی شکر پہ ہے، دونوں کا امتحان چل رہا ہے اس حوالے سے۔ تو جو معاشرے کے اندر جو یہ معاشرتی ناہمواری ہے اس کا اصل سبب بھی ہم لوگ ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے حصے کا رزق بھی اس تک پہنچے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں مہنگائی کا یہ دور ہے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہنگائی بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مہنگائی حقیقی ہے، ایک مصنوعی ہے۔ ایک تو حقیقی یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عام چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی چپکے سے لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ ناجائز منافع خور جو ہے، یہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا ہے، یہ پریشانیاں کھڑی کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اسلام ہمیں اس کا درس نہیں دیتا، بلکہ کل بروز قیامت بڑی سخت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی باس پرس ہوگی جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، لوگ خودکشی پہ مجبور ہیں۔ خودکشی کرنا آسان نہیں ہے، خودکشی کرنا نہایت مشکل عمل ہے۔ سمجھ لو کہ یہ اگرچہ حرام ہے، لیکن جو آدمی موت کو گلے لگا لیتے ہیں تو سوچو کہ اس کا اندر سے کتنا دل پھٹا ہوا ہوگا، کتنا وہ تکلیف میں ہوگا جو اس عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
تو وہ یہ سب معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے ہے۔ بالکل بالکل تو ایک طرف جہاں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، وہاں ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسم کے ماحول کو بدلیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، جس کا ہمیں حکم اسلام بھی دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ ہر اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ کہ جیسے کہ یہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت یا دیگر سماجی تنظیموں کے تحت جب سماجی خدمات لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں، تو اس پہ پھر لوگوں کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں روٹی ملے گی، اگر تم مسلمان نہیں ہے تو تمہیں روٹی نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس پلیٹ فارم سے پانی کا انتظام کرنا، کہ جہاں دور دراز علاقوں میں لوگ بڑی مشکلوں سے تھوڑا بہت پانی اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں، وہاں پر یہ ہینڈ پمپ کا لگا دینا اور یہ پانی کو جاری ساری کر دینا، لوگوں کے لیے آسانیاں، جہاں ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسینی عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یزیدی عمل تو پانی کا بند کر دینا ہے، صحیح فرمایا۔ اور پانی کی فراہمی جو ہے یہی حسینی عمل ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کو پانی فراہم کرنا، اسی طریقے سے خوراک کا حصول آسان بنانا، اسی طریقے سے مساجد کے معاملات آپ نے دیکھیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا کتنی بڑی مطلب نیکی کا کام ہے۔ تو شہری علاقوں کے اندر تو مساجد بہت ساری ہیں، لیکن کہیں دور دراز گاؤں میں جہاں دور دراز مسجدیں میں نظر نہیں آتی، وہاں پر مسجدوں کی تعمیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، اور قیامت تک جس زمین کے اوپر پیشانی ٹکے گی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان ہوگی، نمازیں ہوں گی، آپ سمجھ لیجیے کہ قیامت تک اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو جو بھی لوگ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، وہ اس پہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، سمجھ لیجیے کہ یہ آخرت کا سرمایہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کی خدمت کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے، صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں بہت کڑا سوال ہوگا، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ بہت اپنی نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، عبادات کر کر وہ جنت میں چلے جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بے شک تو اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ ضروری ہیں، وہیں حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں۔ بالکل۔ اور حقوق العباد کا تو معاملہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے وہ پھر بندے کا اور اس کا سامنا ہو جائے گا کہ اگر کسی نے استحصال کیا ہے تو اس کے حصے کی نیکیاں جو ہے، ظاہر ہے کل قیامت کے دن تو پیسہ نہیں دے سکتا آدمی، پھر تو نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، پھر گناہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، سماجی خدمت کا جو کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو جذبہ دیتا ہے۔ اور دیکھیں رات کی اس پہر میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کا کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں، ہم اپیل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہماری کسی آواز پہ کسی نے لبیک کہا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہم اپنے طور پر بھی بہرحال جد و جہد کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بھی ساتھی اس معاملے کے اندر تعاون کرتے ہیں جسمانی طور پر، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو مالی طور پر تعاون کرتے ہیں ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر حضرات کم نفع کے ساتھ، کم منافع کے ساتھ اگر لوگوں کو آسانیاں باہم پہنچاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس جہاد کے اندر شریک۔ بے شک بے شک، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، جو حضرات یہ سن رہے ہیں، اور جو نہیں بھی سن رہے ان کو بھی یہ آواز آگے پہنچانی چاہیے، اور یہ سال بھر یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ جیسا کہ رئیس بھائی آپ نے کہا کہ روٹی کوئی ایک وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان کے زمانے میں ہم اپنی زکوٰۃ نکال کے یہ سمجھیں کہ بس اب ہمارا کام آسان ہو گیا، بلکہ ہمیں تو پورے سال خبرگیری رکھنی پڑے گی اپنے پڑوسیوں کو بھی، اور سارے مسلمانوں کی اور سارے انسانوں کی، کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہ سکے، اس کے لیے آسانیاں ہمیں پیدا کرنی ہے۔ اور آسانیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ احساس فاؤنڈیشن بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اجتماعی جدوجہد کے ذریعے اس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو ہے یہ بہرحال ہمارے سامنے ہونا چاہیے بے غرض ہو کر۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور بلا شبہ یہ پیغام یہی ہے اس کے اندر موجود کہ جب ہم میں یہ جذبہ پیدا ہوگا تو دوسروں سے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہوں گے، ایک یگانگت کی فضا پیدا ہوگی، محبتوں کا ایک فروغ ہوگا جو ضرورت ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اصل میں بنیادی طور پر عبادت کے بنیاد پر اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکیں،
تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا یہ کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ میں عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، نہیں۔ تو وہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاؤں میرے جے مکالے۔ تو بات یہ کہ عمل پر نہیں ہے، فضل پر سارا معاملہ ہے، وہ فضل پر معاملہ فرمانے والا ہے رب ہمارا جو ہے نا۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے عمل پر بخشے جائیں گے، اس کے فضل پر بخشے جانا ہے ہمیں۔ اور فضل تب ملے گا آپ کو اللہ کا کہ جب اللہ کی مخلوق کے لیے آپ اپنے دروازے کھول دیں گے، اپنے مال و اسباب میں سے ان کے لیے حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر ہمارا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جناب زکوٰۃ دے دی نا 2.5% سال میں، جو پورے ہمارے جو ایسٹس ہیں تو 2.5% زکوٰۃ دے دی، بری ذمہ ہو گئے، بس اب ختم۔ جبکہ صدقہ جو ہوتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے جناب، اور ہر آنے والی بلا کو ٹالتا ہے۔ صبح شام جب آپ گھر سے نکلے، جب آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہو، تو یہ تو ایک بہت اچھا کام ہے کہ آپ کے پاس اپیل پہنچ رہی ہے، ہمارے اسکالرز موجود ہیں، یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے طور پر کوشش کریں کہ آج کی اس اپیل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آج جتنا ممکن ہو، نمبر دیے گئے ہیں آپ کو تمام، ماشاءاللہ نمبر آویزاں اس وقت اسکرین پر، اور ونڈوز میں آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جن مناظر کو صرف ہمارے کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ محفوظ کرتی ہے، اور وہ ہمارے کارکنان جو ہیں جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور ان علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، ان ایریاز میں موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت مند خاندان موجود ہیں جناب، جہاں پر پیش کیا جاتا ہے، ظاہر ہے ان کی لسٹنگ ہوتی ہے اور ان کے حوالے سے انٹری ہوتی ہے تاکہ ان کو ریکارڈ پہ رکھا جائے، آئندہ بھی جب ایسا کچھ سلسلہ ہو تو ان خاندانوں تک پہنچ کر ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک جذبہ جو ہے یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہو، اور بے شک مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کے پر کتنے حقوق ہیں یہ تو ظاہر ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے بارے میں دیکھیں کہ دل میں کتنا جذبہ ہوگا، کہ احترام کتنا ہوگا، قربانی کا جذبہ کتنا ہوگا، ایثار کا کتنا جذبہ ہوگا۔ تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا اسی طرح بھائی قرار دیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ جیسے کہ فرمایا گیا۔ تو یہ جو بے شک جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی ہے، تو بھائی کے ساتھ بھائی کا کیا تعلق ہوتا ہے یہ، اور اس میں پھر اس کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے اگر ظاہر ہے ایک اچھی زندگی دی ہے، اور آپ ایک خوشگوار اور ایک خوشمعاش زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ اچھا، بہت سے ایسے خاندان بھی اس میں شامل، بس اس کے بعد انشاءاللہ نعت لیں گے، کہ جو یقین کرے زکوٰۃ دینے والے تھے، آج زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہیں وہ۔ اچھا، صرف یہ کہیں گے آپ زکوٰۃ تو ہم نے دے دی، تو جناب اور بھی بہت راستے ہیں کسی کی مدد کرنے کے، صدقات اپنے جو ہے پیش کرنے کے۔ تو وہ جو لوگ تھے جن کی املاک ضائع ہو گئی، جن کے گھر بہہ گئے پانی میں، جن کی زمینیں وہ ہو گئی ہیں، بہہ گئے، اناج بہہ گیا، جن کا ذخیرہ ہوا اناج بہہ گیا، جن کے مکانات جو ہے پانی اپنے ساتھ لے گیا، جن کے اموال لے گیا، جن کی جو جانیں ضائع ہو گئیں، تو پانی تو کسی کا بھی مطلب لحاظ نہیں کرتا نا، وہ آتا ہے تو ریلا بہا کر لے جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کی جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے آج وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو ان خاندانوں کی آپ فکر کریں۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، تو ہر طریقے سے جو مختلف چیزیں پیش کی گئی آپ کی خدمت میں، جو منتھلی راشن ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا، اور جو دسترخوان جو ماشاءاللہ جاری و ساری ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا، اسمال ہینڈ پمپس کے حوالے سے بتایا گیا، سادات کی خدمت کرنے کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے وہ بتایا گیا، اسمال ماسک جو مساجد ہیں، بہت بڑی نہیں لیکن اتنی ایسی مسجد کہ جہاں نماز پنجگانہ ادا ہو جائے، اس طرح کے بہت سے کام ہیں کہ جو جاری و ساری ہیں۔ آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے عبد الباسط اجمیری۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب
بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا اور بے یارو مددگار جنہیں کوئی بھی نہ پوچھے بے یارو مددگار جنہیں کوئی بھی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا اور ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ حضرت مولانا حسن رضا
خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، ذوق نعت آپ کا وہ مجموعہ کلام کہ جو بظاہر بہت ضخامت نہیں ہے جس کی، لیکن بہت کمال کلام لکھے ہیں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہ کلام بھی اسی سے ہی پیش کیا گیا ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے عبدالباسط ماشاءاللہ اجمیری، بہت اچھے انداز میں آپ ماشاءاللہ پڑھا کرتے ہیں۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گا اس مرحلے پر کہ جس طرح بات ہوئی کہ خدمت خلق جو ہے ہمیں کس طرح قریب لا سکتی ہے، اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ اچھا، اب چونکہ ہینڈ پمپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آیا ہینڈ پمپس لگائے جائیں، یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، چاہے مسجد میں لگا دیں چاہے ایسی جگہ جہاں ضرورت ہو، اس کے لیے بڑے فوائد ہیں، چونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی پیاس بھی جس سے بجھ جاتی ہے، اور پانی پلانے والے کو بہت اجر و ثواب ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیے گا پانی بھی کیا صدقہ ہے یا کوئی ایسا نیک عمل ہے کہ جس کے حوالے سے ظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم آیا ہے، اور چاہے وہ جانور کو پانی پلا دیں انسان کو پانی پلا دیں بڑا اجر و ثواب آیا، کیا کہیے گا اس کے حوالے سے؟ ذرا میں چاہتا ہوں تفصیل۔ وہ حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء۔ تو وہ سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے اصحال ثواب کے لیے کوئی اہتمام ہو جائے تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں ثواب پہنچے، اور کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء۔ پھر انہوں نے کنواں کھدوایا اور لکھا حاذی لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے اصحال ثواب کے لیے، تو یقیناً پانی افضل صدقہ ہے۔ اور وہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک گناہ گار عورت جس نے اپنے موزے کے ذریعے اس کو کتے کو پانی پلایا اور اسے اس موزے کو اپنے دوپٹے میں باندھا اور اس کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اللہ کریم نے اس گناہ گار عورت کو بخش دیا۔ تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ گار عورت نے اس کتے کو پانی پلایا تو اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی، تو جب ہم ایک مومن کو پانی پلائیں گے جس کو پانی کی اشد ضرورت ہے، جب اسے پلائیں گے تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان، حضور نے فرمایا من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے اور وہ اس سے پیاس لگی ہے، تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کی شراب پلائے گا، وہ جنت کی شراب اسے نصیب ہوگی جو ایک مسلمان کو پانی پلاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ تو بتائیں 7 سال سے میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے جو نہیں جا رہا، تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا کرو، کنواں کھدواؤ اور ایسی جگہ کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ احفر بئرا فی مکان حاجہ، ایسی جگہ پانی کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی وہاں چشمہ جاری ہوگا جو تمہارے زخم سے جو تکلیف ہو رہی ہے، جو خون رس رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اس قول پہ اس نے عمل کیا اور کنواں ایسی جگہ کھدوایا جہاں پانی کی اشد ضرورت تھی، اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہاں وہ پانی نکلا اور یہاں وہ اسے شفا مل گئی۔ تو یقیناً یہ ناظرین سے میں کہوں گا کہ یہ احساس پروگرام کے تحت جہاں پانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہینڈ پمپ جہاں لگائے جا رہے ہیں، $185 ہے، کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے۔ بالکل $185 یہ بالکل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ کم رقم کے ذریعے بہت بڑی سعادت، کیونکہ بچوں کو اگر کچھ کھلانے پلانے کے لیے نکل جاتا بندہ تو بہت زیادہ تعداد میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ایک ہینڈ پمپ لگا دیں گے تو کتنے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کم رقم کے ذریعے زیادہ ثواب کما رہے ہیں، یعنی آپ کم محنت کر رہے ہیں لیکن ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے۔ تو یقیناً ہمیں میں ان ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کے اس قول پہ عمل کریں اور بیماری سے شفا پانے کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ ہینڈ پمپ میں حصہ لیں، آپ حصہ ملا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس پانی کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پانی کے حوالے سے بھی بات ہوئی حضرت، یہ ہمارے ہاں ایک عام ہوتی جا رہی ہے چیز کہ پانی کا پلانا، جگہ جگہ لوگ واٹر کولر لگا دیتے ہیں، الیکٹرک واٹر کولر بھی ہوتے ہیں۔ بطور خاص جو گزشتہ دنوں گرمی رہی، کراچی شہر کی ہم بات کریں اگر یا دیگر علاقوں کی،
पंजाब में बहुत गर्मी रही, बेइंतहा गर्मी, लेकिन उसके बाद बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में पानी का इंतज़ाम कर देना किसी बंदे खुदा के लिए कम से कम क्या किया जा सकता है? यानी कि ज़ाहिर है, अगर ज़ाहरी शहरी इलाक़ों में हर जगह आप पंप लगवा भी नहीं सकते, उसके लिए परमिशन लेनी है, ज़ाहिर है किसी की जगह है, कुछ है। तो इस बार से वो कौन सा अमल है जो हम अपनी ज़ात में रहते हो, अपनी डोमेन में काम करके किसी को पानी पिला सकते हैं या पानी जैसी नेमत उस तक पहुंचा सकते हैं? क्या कहिए? देखें रईस भाई, शहरी इलाक़ों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है पानी की फ़राहमी, और इस पे सबसे बेहतरीन ज़रिया सबील, जैसा कि हम लोग जो आशिक़ अहले बैत हैं वो ख़ास तौर पर सबील हुसैनी लगाते हैं। और आम दिनों के अंदर भी आपने देखा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग इस तरीके से एक टेंट लगाकर और ठंडे पानी के कूलर्स वगैरह रख देते हैं आर्जी तौर पर। ये बात आपकी सही है कि शहरी इलाक़ों के अंदर जो है मुस्तकिल बुनियादों पे तो नहीं, लेकिन यह है कि आर्जी तौर पर समाजी तंजीमें भी और इसी तरीके से हुकूमती सतह पर भी ये, ताकि लू वगैरह लोगों को लग जाती है गर्मी में, आपने देखा, तो उससे बचने के लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ये तो शहरी इलाक़ों की बात हो गई। इसी तरीके से जहाँ जहाँ कूलर लगा सकते हैं, मसाजिद वगैरह में, मदारिस के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के खाने का इंतज़ाम होता है, वहीं ठंडे पानी का कूलर रख दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा एक नेकी का काम है। लेकिन गांव और देहात के अंदर जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर अगर इस किस्म की पानी की फ़राहमी का इंतज़ाम हो जाए तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। और जैसा कि हज़रत साहब ने मुख्तलिफ़ हवालों से बताया कि इसमें देखें दो बहुत बड़े काम हो जाएंगे। एक तो ये कि बंदगान खुदा की जो ज़िंदा हैं, जो हयात हैं, वो आपकी इस जद्दोजहद के नतीजे में सैराब हो सकेंगे, उनको पानी मैसर हो सकेगा। और दूसरी ये कि जो लोग पर्दा कर गए, आपके अजीज़ व क़रीब जो पर्दा कर गए, उनके इसाले सवाब के लिए भी ये चीज़ एक ज़रिया मतलब बख्शिश का बनेगा। तो ये डबल इससे डबल फ़ायदा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और ये कुएं का जो दर्स हमें मिला है, ये तो आपको मालूम है कि सहाबाए किराम के दौर से कुएं खोदे जाते थे, सारे मामलात थे। तो इस वक्त भी ये हैंडपम्प का ज़रिया हो या पानी की कोई भी शक्ल उसकी कोई भी हो सकती है पानी की फ़राहमी की, तो ये पानी की फ़राहमी का जो ज़रिया है ये हर सतह पर हम कर सकते हैं। हैंडपम्प की सूरत में भी कर सकते हैं और शहरी इलाक़ों में भी आर्जी तौर पर भी कैंप लगाकर गर्मी के ज़माने के अंदर जो है लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम की जा सकती हैं। और इसी तरीके से खाने पीने के भी जो भी मामलात होते हैं उसको भी हम वक्ती तौर पर लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए कि जब जिस्म के अंदर कोई चीज़ पहुँचती है, कोई खुराक पहुँचती है, तो चाहे मुंह से न कहे, जैसा कि आपने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि लोगों के आंसू जो है वो बताते हैं कितनी खुशी है। तो इस तरीके से वो लिख कर नहीं दे सकते आपको जी, वो स्पीच नहीं कर सकते, बिल्कुल वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इंसान जो फेस रीडर होता है वो देखता है कि चेहरे के क्या तासुरात हैं, आंखें क्या बोल रही हैं, और उसका जो है इस वक्त तशक्कुर का कौन सा एक अंदाज है, ये देखने वाला ही समझ सकता है। बिल्कुल। और चाहे अपने मुंह से वो न कहे, ना भी बोले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो उसके जज्बे को देख रही है ना, उसका एक अंग उसको दुआ दे रहा है, उसका पेट दुआ दे रहा है। जैसे क़यामत के दिन हाथ पैर बोलेंगे, इसी तरीके से ये पेट भी तो गवाही देगा कि किस तरीके से जो है वो किसी की भूख मिटाई गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा है और इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतह पर और हुकूमती सतह पर भी इस कार खैर में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सके ये अमल पूरे साल जारी रहना चाहिए। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की कि ये सिर्फ एक ज़कात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तो देखें खुराक तो पूरे साल चाहिए लोगों के लिए। और दूसरी बात ये कि लोगों के लिए आसानियों का इंतज़ाम जो है वो करना चाहिए, ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए, ऐसी सोच और फ़िक्र पैदा करनी चाहिए कि लोगों को हम उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें, किस तरीके से उनको सपोर्ट करें ताकि ये गुर्बत का ख़ात्मा हो। और ऐसा नहीं कि भाई सारे लोगों का सिर्फ पेट भर देने से मसला हल नहीं होगा, ना माशरे से गुर्बत ख़त्म होगी, बल्कि हमें उनको ऐसा मोरल सपोर्ट देनी पड़ेगी जिससे माशरे से गुर्बत ख़त्म हो। अखलाकी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ताजिरों को भी चाहिए कि वो कम कीमत के ऊपर करें। अगर कोई आदमी साहिब हैसियत है तो किसी को कोई सामान दिला दे, किसी को कोई ठेला दिला दे, किसी के और कोई माली मदद कर दे। इस तरीके से खाना पीना जो है वो तो अपनी जगह पे खुराक का इंतज़ाम करा दे। अभी देखें जब हमारे बच्चे हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो हम तड़प जाते हैं
اور ہم فوری طور پر چاہتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں. تو جو ان کے بچے جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے تو وہ گوشت کے کیا مزے لیں گے. تو اس طریقے سے ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے. ان کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھنا چاہیے, وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, تب جا کے ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اللہ کے بندوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی تو یہ معاشرہ پھر کبھی ترقی نہیں پا سکتا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے کہ وہ معاشرہ کی جس میں بندگان خدا کے لیے کسی قسم کی بھی بہبود کا یا ان کی خدمت کا کوئی اہتمام لوگوں کے ذہن میں نہ ہو, یا یہ جذبہ مفقود ہو جائے اگر مثال کے طور پر, تو پھر وہ معاشرہ تو انسانی معاشرہ تو نہیں کہلائے گا. کہ جہاں پر لوگوں کی ضروریات بھی موجود ہوں, ایک طبقہ جو ہے وہ مجبور ہو اور ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل مشغول ہو اپنی تمام آسائشوں میں, تمام ضروریات زندگی میں اور پرتعیش زندگی گزار رہا ہو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک جگہ شکر ہے جنہیں دیا گیا ہے, دوسری جگہ صبر ہے جن سے اتنی تعداد میں رزق نہیں دیا گیا. تو یہ دونوں کو جواب دہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. جسے دیا ہے تم نے کہاں خرچ کیا اور اس کا شکر کیسے ادا کیا, پھر جسے نہیں ملا اس نے صبر کتنا کیا نہ ہونے پر, اللہ کی رضا کی خاطر کتنا وہ صبر کا معاملہ رکھا, اس نے قناعت کا معاملہ رکھا. یہ دونوں چیزیں جو ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بری ذمہ ہے, جس کے پاس ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی جواب دہ ہے کہ اس نے صبر کیا نہیں کیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور آپ جس طبقے میں ہیں, ہم جس سے مخاطب ہیں, یہ وہ طبقہ ہے ماشاءاللہ جو شکر گزار ہے, جسے اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. یہ نعمتیں کوئی معمولی نہیں ہیں, چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ اسٹیٹس ہو, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی کوئی نعمت ہو جسے آپ نعمت گردانتے ہو, وہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے اگر آپ سمجھیں. اور اس کا بہترین شکر گزاری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کے بندوں کے لیے اپنے جو ہے مال کو خرچ کریں. جیسا کہ یہ اپیل کی جا رہی ہے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ ہینڈ پمپ لگوا دیں, راشن تقسیم کر دیں, چاہے مسجد بنوانے میں کوئی مدد کر دیں, چاہے آپ جو بھی جس انداز میں آپ مدد کر. دسترخوان بھی کتنی بڑی بات ہے کہ دسترخوان, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانا کھاتے تھے, اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی کو بٹھا لیا کرتے تھے, بلا لیا کرتے تھے. تو ہمارے تو انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, جہاں تک آپ دیکھیں بڑی اچھی مثالیں ہیں. لیکن آج ہم چونکہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے ہیں, تو ہم صرف اپنا دیکھتے ہیں, بس ہمارا ہو گیا, اس کے بعد اتنا وہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے, باقی اتنا کر دیا ہے. تو ہم کوئی نہ کوئی راہ رخصت اختیار کرتے ہیں, جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو مال ہے یہ امانت ہے, اسے ہمیں امانت دار تک پہنچانا ہے, ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے. اور ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا عمل تو ذمہ تو لے لیا ہے احساس فاؤنڈیشن نے. اب آپ جو ہے اپنے مال میں سے جو حصہ ممکن ہو اور جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اس میں شامل کریں. احساس فاؤنڈیشن کے ان اکاؤنٹ نمبر پر بھیجیں. اور یہ ان علاقوں کو دیکھیں, آپ اگر آپ ان علاقوں میں نظر ڈالیں گے تو دور افتادہ مقامات سے یہ فوٹیجز لیے گئے ہیں. اور دیکھیں مسجد کے اطراف و اکناف میں کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو, مسجد نظر آ رہی ہے. یعنی کہ میدانی علاقہ ہے اور میدانی علاقے میں ایک مسجد بنا دی گئی ہے. جو لوگ گزرے وہاں سے, جن لوگوں کو ضرورت ہے, ظاہر ہے نماز کی وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز ادا کریں گے. آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اس میں عطا فرمائے گا اس کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن جب نماز پڑھی جائے گی, اس میں اذانیں بلند ہوگی اور تلاوت وہاں سے ہوگی, تسبیحات ہوں گی, ہدایت درود و سلام پیش کیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مسجد کے در و دیوار آپ کو دعائیں دیں گے. آنے والے تو دعائیں کریں گے, لیکن وہ فرش, وہ چھت, وہ در و دیوار آپ کو دعائیں دیں گے کہ پروردگار عالم اس بندے پر ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ تعمیر کی مسجد اور اس میں لوگ اب تیری عبادت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے. آج جو باتیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی, اور آج کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آج آپ نے سن لیا, آپ نے اس میں حصہ لے لیا, اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھائیں, اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک شیئر کریں. جناب یہ کام ہو رہا ہے, اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے, آپ بھی شامل ہو, اس میں آپ کا بھی اجر و ثواب کا حصہ شامل ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک آپ کی یہ بات جائے گی, جیسے جیسے لوگ تعاون کرتے رہیں گے, آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کو بھی ملے گا, انہیں بھی ملے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ.
اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الباسط اجمری پیش کریں گے۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں۔ اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں خورشید حلیمہ، مشتاق ہے آنکھیں خورشید حلیمہ تیری، مشتاق ہے آنکھیں بھاتا نہیں اب ماہ ضیاء بار کا چہرہ، باتا نہیں اب ماہ ضیاء بار کا چہرہ، اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، اے خلد کروں گا دیدار بھی، لیکن اس دم ہے نظر میں تیرے مختار کا چہرہ، جبکہ جو نصیران دم نظر کو یا رب
احمد مختار کا چہرہ